بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیلت ماہ محرم الاحرام۔ سال میں 12 مہینوں کا تقرر کسی انسان کی کوشش کا نتیجہ نہیں، بلکہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اسی دن سے سال کے 12 مہینے مقرر فرمائے۔ چنانچہ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں۔ جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے اس میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ قمری یعنی کہ اسلامی سال کا آغاز محرم الاحرام میں کے مہینہ سے ہوتا ہے۔ محرم کو محرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں جنگ و قتال حرام ہے۔ یہ مہینہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس مہینے کی عظمت زمانہ جاہلیت میں یوں تھی کہ لوگ اس مہینہ میں جنگ و جدال اور قتل و غارت گری سے اجتناب کرتے تھے، اور اسلام نے اسے برقرار رکھا۔ یہ مہینہ انتہائی فضیلت و عظمت اور عزت و برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینہ کو تاریخ عالم اور تاریخ اسلام سے ایک خاص نسبت حاصل ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ نے اس مہینہ کی عظمت میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ اس ماہ مبارک میں روزوں کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محرم الاحرام کے ہر دن کا روزہ ایک ماہ کے برابر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے، اور فرض کے بعد افضل نماز رات کے نوافل ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہود کو عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے دیکھ کر پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم پر غلبہ عطا فرمایا تھا، لہذا ہم تعظیماً اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری نسبت زیادہ قریب ہیں۔ چنانچہ آپ نے بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ عاشوراء کے دن کے ساتھ بہت سی باتیں مخصوص ہیں۔ ان میں سے چند باتیں یہ ہیں، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اجتہادی خطا سے درگزر کیا۔ اسی دن انہیں پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا۔ اسی دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت پیدا کیے گئے۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن انہیں آگ سے بھی نجات ملی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت کو نجات ملی اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو مقام بلند کی طرف اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ سے نکالے گئے، اور اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام گہرے کنویں سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف رفع کی گئی۔ آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش اسی دن نازل ہوئی، اور اسی دن روزہ امتوں میں مشہور تھا، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس دن کا روزہ ماہ رمضان سے پہلے فرض تھا، پھر منسوخ کر دیا گیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے اس دن کا روزہ رکھا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے اس دن کی جستجو کی تاکید کی تاکہ
آپ نے آخر عمر شریف میں فرمایا اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو آئندہ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھوں گا، مگر آپ نے اسی سال وصال فرمایا اور 10ویں کے علاوہ روزہ نہ رکھا، مگر آپ نے اس دن یعنی 9ویں اور 10ویں اور 11ویں محرم کے دنوں میں روزہ رکھنے کو پسند فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے دن خود روزہ رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ پر گمان ہے کہ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بہت سارے ایسے اعمال بیان کیے گئے ہیں جن پر عمل کی برکت سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے اعمال کو اپنا کر رزق میں برکت کے حقدار بنیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس نے عاشورہ کے روز اپنے گھر میں رزق کی فراخی کی اللہ پاک اس پر سارا سال فراخی فرمائے گا۔ محترم ویورز، دیکھا آپ نے کہ محرم الاحرام کس قدر عظمت و برکت والا مہینہ ہے اور اس مہینہ میں روزوں کی کیسی فضیلت ہے، بالخصوص عاشورہ کے روزہ کی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس مہینہ کی برکت و فضیلت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔